بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کا رکوع نمبر 19 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 6 آج میں آپ کے سامنے شروع کروں گا، اور سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، تعالوا آؤ، تعال کا معنی ہوتا ہے آئیے، تشریف لائیے، تعالوا جمع ہے، اتلو میں تلاوت کروں تم پر، تلا یتلو تلاوتاً، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تلاوت کر کے بتاؤں تمہیں یا میں تلاوت کروں تم پر ان چیزوں کے بارے میں حرم ربکم علیکم جو حرام کی ہیں تمہارے رب نے تم پر۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ اصل میں تھا ان لا، ایک تو یہ حرام ہے کہ لا یہ چیز ممنوع ہے کہ کیا تم نے کرنا ہے، لا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ شریک مت کرو کسی کو بھی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان، یہ کام کیا کرو۔ احسان کہتے ہیں ایکسیلنسی پیدا کرنا کسی کام میں۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور قتل مت کرو اپنے بچوں کو، من املاق، غربت کے خوف سے، املاق غربت، فقر و فاقہ۔ نحن نرزقکم، ہم ہیں، نرزقکم رزق دیتے ہیں تم کو، وإیاہم، اور ان کو یعنی ان بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش، اور قریب مت جاؤ بے حیائی کے کاموں کے، فاحشہ کی جمع فواحش، ما ظہر منہا، وہ بے حیائی جو ظاہر ہو، وما بطن، اور جو چھپی ہوئی ہو، کسی کے بھی قریب مت جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ، اور قتل مت کرو اس جان کو، حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، یعنی جس کے قتل کو حرام کر دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی کا قتل اگر بنتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ نے بھی اجازت دی ہے، ناحق کسی کو قتل مت کرو۔ ذالکم، یہ وہ باتیں ہیں، وصاکم بہ، جس کی وصیت کر رہا ہے اللہ تمہیں، وصاکم کا معنی وصیت کر رہا ہے بہ، ان باتوں کی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، الا باللتی، مگر اس طریقے سے، یعنی بالطریقۃ التی، یہاں طریقہ محذوف ہے، اس طریقے کے ساتھ، ہی احسن جو بہتر ہو، حتیٰ یبلغ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ، اشدہ، اپنی بھرپور جوانی کو۔ وأوفوا الکیل، اور کیل کو پورا کرو، کیل کہتے ہیں کسی چیز کو کسی خاص پیمانے سے بیچنا، جیسے لیٹر کا ایک خاص پیمانہ ہے، اتنی بوتل میں جو چیز آئے گی اس کو لیٹر کہیں گے، تو کوئی خاص مخصوص برتن جو ہوتا ہے نا، اس کے پیمانے سے جب کوئی چیز ناپی جاتی ہے اس کو کیل کہتے ہیں۔ والمیزان، میزان وزن کو کہتے ہیں۔ کیل اور میزان کو اوفو، پورا کیا کرو، اوفا یوفی ایفان، مکمل کرنا عہد کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا، ہم مکلف نہیں بناتے، بوجھ نہیں ڈالتے، نفساً کسی بھی نفس پر، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق، کسی کو ہم اس کی حیثیت سے زیادہ کا پابند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا، تو عدل سے کام لیا کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ ہو وہ قربہ والا، قرابت والا، یعنی جس کے خلاف بات جا رہی ہے، اگرچہ تمہارا رشتہ دار ہو تو بھی تم نے عدل کی بات کرنی ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو مکمل کیا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور یہ بات بھی اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ أَنَّ هَذَا، کہ بے شک یہ جو ہے، صراطی، یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً، بالکل سیدھا سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کو فالو کرو جو اسلام کا راستہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اتباع نہ کرو سبل، بہت سارے راستوں کی، اس سے کیا نقصان ہوگا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تفرقہ کا معنی پھوٹ ڈال دیں گے یہ راستے، بکم، تم میں، یعنی جدا کر دیں گے تمہیں،
عن سبیلہ، اس اللہ کے راستے سے۔ تم اسلام کو چھوڑ کر جب درجنوں راستوں کی طرف چلو گے تو یہ درجنوں راستے فتفرق بکم، تمہیں جدا کر دیں گے، عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم، پھر اس کے بعد ہم تمہیں یہ بھی بتاتے چلیں، یہ تعقیب ذکری، یعنی ایک اور بات اہم ہم تمہیں بتاتے چلیں، آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، تماماً علی الذی احسن، جو تمام کرنے والی تھی اس شخص پر جو اچھے عمل کرے۔ کیا مطلب تمام کرنے والی؟ نعمتوں کو تمام کرنے والی، نعمتوں کی تکمیل کا ذریعہ بننے والی۔ یعنی پھر ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، وہ کتاب تمام، یعنی نعمت کو تمام کر رہی تھی، وہ مکمل کر رہی تھی، کمپلیٹ کر رہی تھی ہر اس شخص پر جو اچھا عمل کرے، اس پر نعمت کو مکمل کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس کتاب میں ہر چیز کی تفصیل تھی، وَهُدًى، اور یہ کتاب ہدایت تھی، وَرَحْمَةً، اور رحمت تھی، لَعَلَّهُمْ، تاکہ یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ یہ تو اس کا جی لفظی ترجمہ ہو گیا سورہ انعام کا رکوع نمبر 19 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 6، مختصر گرامر کے ساتھ، بہت چھوٹا رکوع ہے، تفسیر بھی بہت مختصر ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں، بلکہ پوری سورہ انعام میں، مشرکین کی زمانہ جاہلیت کی رسومات کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا ہے۔ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، اس کا بچہ، اس جانور کے پیٹ میں زندہ بچہ نکلا تو مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، مرا ہوا نکلا تو دونوں کھا سکتے ہیں۔ تو اور ان سب چیزوں کو سمجھتے تھے کہ اللہ اس قسم کی فضول رسومات سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اب اللہ اس رکوع میں، یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سورہ انعام کا، اس کے بعد آخری رکوع ہے سورہ انعام کا، تو یہ گویا سورہ انعام کا اختتام ہے۔ اختتام میں نا اللہ خلاصے کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں، یہ جو تم نے جاہلیت کی رسومات ایجاد کی ہوئی ہیں کہ ان چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کون سے کرنے کے کام ہیں اور کون سے نہ کرنے کے کام ہیں۔ تو گویا یہ سورہ انعام کا نا ایک یوں سمجھیں کہ آپ بہترین انداز سے خاتمہ ہو رہا ہے کہ جو کرنے کے کام ہے نا، جو دین برحق ہے، وہ ان کاموں کو فوکس کرتا ہے۔ اور جب یہ آیتیں آپ پڑھتے ہیں نا تو آج کے زمانے پر بھی یہ پورے طور پر منطبق ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں چند رسومات کا نام مذہب ہے، محرم کی اپنی الگ رسومات ہیں، اس میں جلسے جلوس اور جو کچھ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے، اس کو دو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، اس سے اللہ خوش ہوگا۔ سفر کی اپنی رسومات ہیں، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ربیع الاول میں الگ قسم کی رسومات ہو رہی ہیں، اور وہ رسومات کر کے، بتیاں لگا کے اور رات بھر چراغاں کر کے اور شور شرابہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے۔ تو اللہ بار بار اس پوری سورہ انعام میں کیا پوچھ رہے ہیں مشرکین سے؟ هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ۔ اللہ نے کب کہا کہ اللہ ان باتوں سے خوش ہوتا ہے؟ کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے جب اللہ تمہیں ان کاموں کی وصیت کر رہا تھا؟ تو تمام رسومات، یعنی دین جو ہے نا، دین مذہب، وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ آج بھی قوالیوں میں دیکھ لیں آپ۔ تو اب اللہ بتا رہے ہیں کہ جو کرنے کے کام ہے نا جن سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے، اور جو نہیں کرنے کے کام جن سے اللہ نے منع کیا وہ بھی یہ ہیں۔ تو یہ بڑا زبردست ایک قرآن کا ایک حسن ہے اور اسلام کا ایک حسن ہے کہ کیسی ایسی واضح تعلیمات اسلام دیتا ہے جو آپ کی نیچر کو اپیل کرتی ہیں۔ اور انداز بیان دیکھیں، قل تعالوا، اے نبی ان سے کہہ دیجیے آؤ، تعالوا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی جنگل میں بھٹک رہا ہو، کوئی اسے کہہ رہا ہے سیدھا راستہ وہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے ابے یہ والی روڈ یہاں سے جائے گی، یہ والا سیدھا راستہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ سیدھا، کوئی کہہ رہا ہے یہ سیدھا۔ آپ جب اس کی کنفیوژن دیکھتے ہیں تو آپ اس کو بولتے ہیں چھوڑ یار ان سب کو، ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں، یہاں سے بس میں بیٹھ، یہ بس سیدھا وہیں جا رہی ہے، تجھے اتار دے گی، ان فضول لوگوں کی باتوں میں نہ آ۔
تو یہ جیسے خوبصورت انداز ہوگا نا اس کا سمجھانے کا، ادھر آ یار میں تجھے بتاتا ہوں، چھوڑ دیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں تجھے شارٹ کٹ راستہ بتاتا ہوں. تو قرآن کا بھی انداز یہی ہے، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے تعالو آؤ، کیونکہ مشرکین گویا کہہ رہے ہیں بزبان حال کہ جب ہماری یہ رسم بھی غلط، یہ رسم بھی غلط، یہ رسم بھی غلط، تو پھر صحیح کیا ہے آپ بتا دیں ہمیں. تو نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو بتائیں، ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں صحیح بات کیا ہے. تو اللہ ہم سے بھی خطاب کر رہے ہیں اس زمانے میں جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں قل تعالوا، اے نبی ان سے کہہ دیجیے آؤ اتلو، میں تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہوں. یعنی میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا، اللہ جیسے جس انداز سے بیان کر رہا ہے میں اللہ کی آیتیں تم پہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. میں خود کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں. میں اگر تمہیں بتاؤں گا تو تمہاری انگلیاں اٹھیں گی کہ بھئی آپ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں، تو فرق کیا ہے ہم دونوں میں. تو اس لیے میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو آسمان سے وحی کے ذریعے مجھ پر نازل ہو رہا ہے، وہ آیتیں ایز اٹ از میں تم پہ تلاوت کر دوں گا. وہ کیا ہیں؟ اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں تلاوت کر کے بتاتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر چیزوں کو حرام کر دیا ہے. ان میں پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، عبادت میں شرکت کا مطلب کیا ہے، میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں، اس کو میں دوبارہ نہیں جاؤں گا اس طرف. وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ہے والدین کا، کیونکہ اللہ سب سے بڑا محسن، اس کے بعد اس کائنات میں آپ کے سب سے بڑے محسن آپ کے پیرنٹس ہیں. ماں اور باپ ہے جس نے آپ کو جنا ہے. آج دنیا میں جو لبرل طاقتیں ہیں انہوں نے بھی والدین کو حقوق کی فہرست سے نکال دیا. جانوروں کے حقوق پہ تنظیمیں ملیں گی آپ کو، ویمن رائٹس، خواتین کے حقوق پہ تنظیمیں ملیں گی آپ کو، بچوں کے حقوق پہ آپ کو تنظیمیں ملیں گی. ماں باپ کے حقوق پہ کوئی تنظیم ہی نہیں ہے. اگر ہے بھی تو کہیں کونے کھدڑے میں کہیں دبی ہوئی تنظیم ہوگی، دنیا کا کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. تو سب سے زیادہ تو آپ کی خدمت آپ کے والدین نے کی ہے، جو آپ کی زندگی کا ذریعہ بنے، جو آپ کی حیات کا ذریعہ بنے. ماں نے کئی سال اپنی چھاتی سے آپ کو دودھ پلایا ہے، کئی بہت طویل عرصے پلایا. ایک ایک حرکت میں آپ جو ہے نا، ایک ایک لمحے کے لیے آپ اپنی ماں کے محتاج تھے. کہاں گئے ان کے حقوق؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے خدا جو اناؤنسمنٹ کرے گا تو خدا سب سے پہلے اپنا حق بیان کرتا ہے، لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. اور اللہ خوش اس بات سے ہوتا ہے، اللہ جو تمہیں آرڈر کرتا ہے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا. یہ نہیں کہا کہ معروفہ، اچھا سلوک نہیں، احسان کا معنی ہوتا ہے اچھے سلوک میں ایکسیلنسی پیدا کرنا. درجہ احسان کہتے ہیں ہر چیز کو آخری درجے تک پہنچانا. بہت اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور جو تم اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہو غربت کے خوف سے ان کو قتل مت کرو. کیوں؟ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. ایک تو قتل بھی کرتے ہو، اس قتل پہ لیبل بڑا اچھا لگا رہے ہو کہ ہم ان بچوں کو ٹینشن سے بچا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ قسم پرسی کی زندگی نہ گزاریں، مر کے راحت اور آرام میں چلے جائیں. یہ کام مت کیا کرو. کیوں؟ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. یعنی ان کی روزی اور تمہاری روزی ہمارے ذمے ہے. ہاں کسی مصلحت سے اللہ کسی کی روزی چھین لے، جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو وہ الگ بات ہے، اس کا اولاد کے پیدا ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے. اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ بچے زیادہ ہیں یا کم ہیں. بعض دفعہ کم بچوں والوں کی روزی اللہ چھین لیتا ہے، بعض دفعہ زیادہ ہو کے بھی روزی بہت دے دیتا ہے، اور اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے. تو اس بحث میں نہ پڑو کہ ان کو روٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی، ان کے خرچے پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. یہ تو ہم جب پیدا کرتے ہیں تو ہم سوچ کے پیدا کرتے ہیں. پھر کسی آزمائش میں اللہ کسی کو رزق نہ دے وہ تو پھر ایک الگ معاملہ ہے، وہ تو اس کا ایک نظام کا حصہ ہے وہ. تو اس بیس پہ اولاد کو قتل نہ کیا کرو. ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کے جتنے کام ہیں، ما ظہر منہا، چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں، وما بطن، یا چھپے ہوئے ہوں، ان کے قریب بھی مت جاؤ. جس میں زنا ہے، لڑکوں سے بدفعلی ہے، بد نظری ہے، انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنا ہے. کیونکہ قرآن جگہ جگہ یہ بات بیان کرتا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ اپنی بیوی اور اپنی باندیوں کا نظام چلا گیا. اب آپ کے پاس صرف بیوی کا آپشن ہے کہ اپنی زوجہ کے علاوہ اپنی خواہش کسی بھی طریقے سے کوئی پورا کرے گا
تو قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو اپنی زوجات سے اپنی بیویوں کے پاس جائے گا تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے حیائی کا کوئی بھی کام ہو، کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اللہ نے یہاں کھلی بے حیائی کا بھی ذکر کیا، کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں وہ گرل فرینڈ بنانے کو اور کھلی بے حیائی کو بھی پسند یعنی ناپسند نہیں کرتے۔ دیندار لوگوں میں کیا آفت ہے کہ وہ بند کمرے میں بے حیائی کے کام کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں چھپی ہوئی بے حیائی بھی مت کرو اور کھلے عام بھی، اور بے حیائی نہیں بلکہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب؟ ایسے کام بھی مت کرو جو تمہیں زنا کے یا بے حیائی کے قریب لے کے جائے۔ حفظ ما تقدم کا انتظام کرو، پہلے سے ایسے کام کرو کہ جس سے تمہارے دل میں یہ حرام خواہش پیدا ہی نہ ہو، تو ان سب باتوں کا انتظام کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے قتل کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ قتل کی اللہ نے اجازت کن صورتوں میں دی ہے؟ ایک وہ شخص جو مسلمان پیدا ہوا، مسلم معاشرے میں پلا بڑا اور مرتد ہو جائے، حکومت پر لازم ہے کہ اس کو قتل کرے، اس کو 3 دن کی مہلت دے۔ دوسرا وہ شخص جو شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت ہو اور وہ زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے، جو قتل کیا جائے گا جبکہ گواہوں سے وہ ثابت ہو جائے، یہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے۔ تیسری یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کر دے تو قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ چوتھا، کوئی شخص زمین میں فساد مچا رہا ہو، اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ حرج اور تنگی میں آ رہے ہوں، تو گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ شخص بہت زیادہ ملک میں فساد پھیلا رہا ہے، لہذا اس فسادی کو بھی قتل حکومت کرے گی۔ پانچواں، وہ ڈاکو جس کو قطاع طریق کہا جاتا ہے، جو اسلحے کے زور سے کھلے عام لوگوں سے مال چھیننے کی کوشش کر رہا ہو، جس کی میں ڈیٹیل پچھلے تفصیلی لیکچروں میں تفصیل سے بتا چکا ہوں میں۔ تو یہ 5 آدمی ایسے ہیں جن کے قتل کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ چھٹے میں آپ وہ بھی شامل کر لیں جس کو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے قتل کیا جاتا ہے۔ 7ویں میں آپ باغی شامل کر لیں جو حکومت وقت کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑے ہوں اور لڑائی کے دوران وہ مارے جائیں، یا بعد میں حکومت ان کو ان کی قوت اور طاقت کی بیس پہ ختم کرے کہ اگر ان کو ہم نے قتل نہیں کیا تو یہ ملک میں دوبارہ بغاوت کریں گے، تو وہ فسادی میں داخل ہیں، اس کو الگ قسم میں آپ داخل کریں یا اسی فسادیوں میں شامل کر لیں۔ تو ان بیسس کے علاوہ اسلام میں کسی کا بھی قتل جائز نہیں۔ آج غصے میں آ کے لوگ مار دیتے ہیں، غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں بعض گاؤں دیہاتوں میں، کہ آپ کی بیوی نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لی تو غیرت کے نام پہ اس کو جان سے مار دیا۔ تو یہ سب جو قتل کی قسمیں غیرت کے نام پہ عرب میں بھی تھیں، آج بھی ہیں۔ آپ کو کسی پہ غصہ آیا، پیسے نہیں دے رہا آپ کے، تو آپ نے اس کو گولی مار کے اڑا دیا۔ تو پیسے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے ظالم ہے، لیکن اس ظلم کی سزا قتل تو نہیں بنتی۔ اسی میں آج کل یہ ہے کہ توہین کے نام پہ توہین رسالت کا الزام لگا دیا کسی پہ، اور جناب توہین قرآن کا الزام لگا دیا۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ مقدس اوراق تھے قرآن مجید کے، ہم نے ان کو اس نیت سے جلا دیا کہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئیں، یعنی توہین سے بچانے کے لیے ان کو جلایا۔ لوگوں نے کیس کر دیا ان کے خلاف کہ یہ قرآن کے اوراق جلا رہے ہیں، اور وہ بیچارے اس مصیبت سے نکلے۔ بہت سے تو نکل ہی نہیں سکے، وہ پوری زندگیوں کے لیے جیلوں میں چلے گئے۔ تو یہ سب ہماری اپنی ایک ٹھڑک ہوتی ہے جس پہ مذہب کا لیبل لگا کے ہم معاشرے میں انارکی پھیلاتے ہیں، معاشرے میں افراتفری پھیلاتے ہیں۔ تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ جن چیزوں کی بیس پہ اللہ نے قتل کی اجازت دی ہے، ان کے علاوہ آپ کو کسی انسان کو، نہ آپ کو نہ گورنمنٹ کو، کسی کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ توہین رسالت کا قانون بنا ہوا ہے، اس میں جج یہ فیصلہ کرے گا کہ واقعی توہین ہے بھی کہ نہیں ہے تو پھر وہ بھی فسادیوں میں داخل ہونے کی وجہ سے حکومت اس کو تعزیری قانون کے طور پہ قتل کر سکتی ہے۔ لیکن جس طرح ہمارے ملک میں ہر آدمی اپنی دشمنی اسلام کا لیبل لگا کے نکال رہا ہے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی جان کو قتل مت کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دے دیا مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو اور ان باتوں پر عمل کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے بھی قریب مت پھٹکو۔ یتیم کسے کہتے ہیں بہت دفعہ بیان ہو چکا ہے، سورہ نساء میں تفصیل سے بیان ہو چکا کہ نابالغ بچے کی وراثت بڑا بھائی کھا جایا کرتا تھا، چاچے مامے کھا جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو،
کھانا تو دور کی بات، الا باللتی ہی احسن، ہاں اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو. وہ بہترین طریقہ سورہ نساء میں اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ مجبوری میں ان کا مال اپنے مال کے ساتھ اگر مرج کرنا پڑ جائے تو مجبوری کی حد تک جائز ہے. پھر اس میں غریب آدمی اس مال میں سے اجرت کے طور پہ کھا سکتا ہے کہ میں یتیم کی کفالت کر رہا ہوں تو اس کی اجرت لے رہا ہوں میں، اور مالدار آدمی نہیں کھا سکتا اس میں سے. اور اس کے قریب، مال کے قریب آپ گئے تو بار بار یتیم کو بتاتے رہیں کہ یہ تمہارا مال ہے، تم جب سمجھدار ہو جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، اور پھر اس پہ گواہ بھی بنا دیے جائیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ احسن طریقے سے اس کے مال کے قریب جانا. کیونکہ قریب جانا یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کے مال کی حفاظت ہو سکے. تو یہ اس بیس پر قریب جانے کی اجازت دی ہے، کسی اور بیس پہ قریب جانے کی اجازت نہیں دی. اور قریب جانے کی اجازت بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھے طریقے سے، بلکہ احسن طریقے سے، یعنی اس میں بھی ایکسیلنسی پیدا کرو، ایکسیلنسی میں بھی ایکسیلنسی پیدا کرو. احسن کمپیریٹیو ڈگری ہے، جو سب سے بیسٹ طریقہ ہو سکتا ہے اس طریقے کے مطابق ان کے مال کے قریب جاؤ. کیا مطلب؟ جس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی بدگمانی نہ ہو، اس کے مال کا کھانا نہ ہو، اس کے مال کی حفاظت ہو. اور اس کے احکام فقہا نے آج سے 1200-1300 سال پہلے فقہ کی کتابوں میں لکھ دی ہیں. وہ صدیوں سے مسلمانوں میں وہ کتابیں قانون کا حصہ بنی ہوئی ہیں، اور چاروں فقہ میں، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، حنفیہ، ان چاروں فقہ میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. یتیم کے مال کے احکام لکھے ہوئے ہیں کہ کیا یتیم کا جو متولی ہے یتیم کے مال کو، اس کے پیسوں کو بزنس میں لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا، اس پہ پراپرٹی لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا. تو ہمارے فقہا نے الحمدللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے ان مسائل کو لکھ دیا ہے. باپ کے مرنے کے بعد کیا وہ مال ماں کی کسٹڈی میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. چچا اور ماں میں تعارض ہو جائے تو ماں کی کسٹڈی میں جائے گا یا چچا کی کسٹڈی میں جائے گا. ایک ایک چیز الحمدللہ صدیوں پہلے فقہا لکھ کے اس سے فارغ ہو چکے ہیں، اور ان تمام احکام میں یتیم کے مفاد کو دیکھا گیا ہے. تو وہ ان کتابوں سے، ان علماء سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، آپ کی کفالت میں کوئی یتیم ہو یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہو، تو کسی دینی مدرسے سے پراپر فتویٰ لینا چاہیے کہ اس کے مال کے کیا احکام ہیں، اس کی ہم نے حفاظت کیسے کرنی ہے. کیونکہ اس تفسیر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور کیل اور وزن کو پورا پورا تولا کرو انصاف کے ساتھ. یہ مضمون بھی قرآن نے بہت جگہوں پر بیان کیا ہے کہ جب کسی کا حق دینے کی باری آئے تو پراپر طریقے سے پورا حق دیا کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو. سورہ مطففین میں اس بات کو اللہ نے یوں بیان کیا کہ تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب اپنا حق لینے کی بات آتی ہے تو پورا پورا حق وصول کرتے ہیں، دینے کی بات آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. تو یہاں اس کو عرب میں چونکہ کیل اور میزان ہی ایک پیمانہ تھا، لیکن علماء کہتے ہیں، اس پر علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت ایک جزیہ ہے، لیکن اس سے ایک اصول اور ضابطہ بتایا گیا ہے. یہ آیت صرف ٹماٹر والوں کے لیے، آلو بیچنے والوں کے لیے نہیں ہے کہ آلو پورے بیچا کرو، بلکہ یہ ہر شخص کے بارے میں. آپ دفتر میں لیٹ پہنچتے ہیں، تنخواہ پوری لے رہے ہیں، اس پر بھی یہ آیت صادق آتی ہے کہ جب دینے کا ٹائم آتا ہے حق، اس وقت تو ڈنڈی مارتے ہو، اور جب ٹائم لینے کا، اپنی اجرت لینے کا وقت آتا ہے تو پورے پورے پیسے گن کے لیتے ہو. جو ٹیچر بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو غیر ذمہ داری سے پڑھا رہا ہے، تنخواہ پوری لیتا ہے، سیلری اپنی پوری لیتا ہے، لیکن ٹیچنگ میں خیانت سے کام لیتا ہے، وہ بھی اس آیت میں داخل ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. وہ پورا تول کے نہیں، پورا پیمانہ کر کے نہیں ان کو ایجوکیشن دے رہا. تو ہر جگہ یہ میاں بیوی پہ بھی یہ آیت صادق آتی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے فائدہ بھرپور اٹھاتے ہیں، لیکن جب حقوق دینے کی باری آتی ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ. تو یہ پورا معاشرہ قرآن عرب کا تشکیل دے رہا ہے کہ حقوق دینا سیکھو، جیسے لینے میں ہوشیار ہوتے ہو تو حقوق دینے میں بھی ہوشیاری دکھاؤ. کوئی فوجی ہے، کسی ملک سے اس کا ایگریمنٹ ہوا کہ میں میدان جنگ میں لڑوں گا، ملک کے لیے جان دینے کی باری آئی تو میں دوں گا، تو وہ تمام بینیفٹس حکومت سے لیتا ہے، وہ تمام فائدے اٹھاتا ہے گورنمنٹ سے، تمام جو ہے سہولتیں اٹھاتا ہے، لیکن جب جنگ ہوتی ہے اور لڑنے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتا ہے. وہ بہادری نہیں دکھاتا. وہ فوجی بھی اسی میں داخل ہے، وہ مجاہد بھی اس میں داخل ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن ایسا معاشرہ تشکیل دے رہا ہے عربوں کا کہ تم کیا یہ چند رسومات میں پڑھ کے رہ گئے ہو، وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا ہے، تو وہ اس کا ہے، اور یہ جانور فلاں کے نام پہ، اور جو خام خواہ کی رسومات ان بچوں کے قتل سے اللہ خوش ہوتا ہے کیونکہ لیول بہت اچھا لگا رہے ہیں.
تو اللہ کہتے ہیں یہ کرنے کے کام ہے، اللہ ان باتوں، اللہ چاہتا ہے یہ باتیں معاشرے میں رائج ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو پابند نہیں بناتے مگر اس کی وسعت کا۔ کیا مطلب؟ یہ درمیان میں ایک جملہ آ گیا کہ تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ یا اللہ یہ احکام تو بہت مشکل ہیں، یہ تو ہم عمل ہی نہیں کر سکتے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کریں ہم، غربت کے باوجود اولادوں کو کیسے پالیں ہم، بچوں کو روکیں بھی نہیں، قتل بھی نہیں کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بے حیائی کے سارے کام چھپے ہوئے بھی اور ظاہر بھی چھوڑ دیں، اور غصہ کتنا بھی آ رہا ہو پھر بھی کسی انسان کو قتل نہ کریں ہم۔ حالانکہ بعض دفعہ آدمی ایسی غلطی کرتا ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے اس کو گلا دبا کے مار دے، تو اب نہ غیرت کے نام پہ جس طرح غلط قتل ہو رہے ہیں وہ بھی نہ کریں، تو یہ تو ہم سے ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ پھر یتیم کے مال کے بھی قریب نہ جائیں، غریبوں کے مال کی حفاظت کریں، ان کے حوالے کر دیا کریں، اور ناپ تول میں بھی کمی نہ کریں، حق پورا پورا دیا کریں۔ تو یہ تو بہت مشکل حکام ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں نہ یہ مشکل نہیں ہے، مشکل ہوتے تو ہم تمہیں اس کا پابند نہ بناتے، کیونکہ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کی عادت ہے کسی بھی انسانی جان پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جس کی اس میں طاقت نہ ہو۔ تو تمہیں ان حکام کا مکلف بنایا، اس کا مطلب تمہارے اندر ان حکام کو پورا کرنے کی طاقت ہے، پورا نہیں کر رہے تو یہ خواہشات کی وجہ سے ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کیا کرو تو عدل و انصاف سے کام لیا کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ کیا مطلب؟ جس کے خلاف تم بات کر رہے ہو تو تمہارا جو قول ہے اس کے اگینسٹ ہی کیوں نہ جا رہا ہو۔ تو اللہ نے ایک جگہ تو قرآن میں فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہاں فیصلے کا لفظ نہیں ہے، یہاں جب تم بات کرو، ایک تو ہوتا ہے آپ کو جج بنایا جائے، آپ کو ثالث بنایا جائے، دو پارٹیاں آئی ہیں آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے، وہ مجلس بڑی سنجیدہ مجلس ہوتی ہے، اس میں بھی عدل سے کام لینا ہے۔ یہ اس سے بھی کامن کہ جب بھی بات کرو عدل کی بات کرو۔ کیا مطلب؟ آپ کو حکم نہیں بنایا، آپ نجی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی تبصرے ہو رہے ہیں، دینی تبصرے ہو رہے ہیں، ملکی تبصرے ہو رہے ہیں، وہاں بھی آپ نے وہ بات کرنی ہے جو ٹھیک بات ہوگی۔ کسی سیاسی جماعت سے متاثر ہو کے بیجا حمایت شروع کر دینا اس کی، کیونکہ آپ اس کی پارٹی کے ہیں، اپنی قوم کی قومی حمیت سے متاثر ہو کر آپ مہاجر ہیں تو آپ نے مہاجروں کے حق میں بات شروع کر دی، آپ پٹھان ہیں تو آپ نے پٹھانوں کے حق میں بات شروع کر دی، آپ سرائکی ہیں تو آپ نے سرائکیوں کے حق میں بات شروع کر دی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات میں غلط کر رہا ہوں، یہ جس قوم کے خلاف بات کر رہا ہوں میری بات غلط ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کسی بھی تم نے رشتے سے متاثر نہیں ہونا، تمہارا وہ قریبی رشتہ باپ ماں ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے اوی الوالدین والاقربین، تمہارے ماں باپ کے اگینسٹ ہی کیوں نہیں جا رہی ہو، تو بات تم نے ٹھیک کرنی ہے۔ آج دیکھیں ان محفلوں میں کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی ٹھیک بات نہیں کر رہا ہوتا، جو مسلم لیگ کا ہے وہ مسلم لیگ کی حمایت کرے گا، جو پی ٹی آئی کا ہے وہ پی ٹی آئی کی حمایت کرے گا، جو جے یو آئی کا ہے وہ جے یو آئی کی حمایت کرے گا۔ یعنی ہمارے ہاں سیاسی سطح پہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جس سیاسی جماعت کا ہوں اس کے سارے گناہ معاف، اور سامنے والے جس سیاسی جماعت سے اس کی ساری نیکیاں غلط۔ یہ اصول ہے جس پر آج ہمارے سیاسی لوگ چل رہے ہیں۔ میں جس قوم کا ہوں تو اس قوم کے سارے کبیرہ گناہ دھلے ہوئے ہیں، وہ بلکہ وہ نہ صرف گناہ ہیں بلکہ وہ نیکیاں ہیں، ان کی ایسی لاجک بیان کی جائے گی کہ آپ کو وہ غلطی بھی نیکی لگنے لگے گی، اور سامنے والے کی اچھائیوں کو بھی ایسے بیان کیا جائے گا کہ اچھائی بھی برائی بن جائے گی اس کی۔ تو آج ہم ان قرآنی آیات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، لیکن وہی دیکھ لیں ہمارے جلسے دیکھ لیں اور مذہبی رسومات دیکھ لیں، جو چند رسومات ہیں ان پہ بڑے آگے ہوتے ہیں ہم لوگ۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو عدل سے کام لو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارے قرابت دار کے اگینسٹ جا رہی ہو۔ تو قریبی رشتہ تو سب سے زیادہ اس بات کے لائق ہوتا ہے اس کی رعایت کریں، جب اس کی رعایت نہیں کرنی تو اپنی سیاسی تنظیم، اپنے پڑوسی، اپنی قوم کی رعایت تم نے کہاں سے کرنی ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے بھی ایگریمنٹ کرو تو اس کو پورا کرو۔ اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایک ایگریمنٹ تو وہ ہے جو ہم نے کلمہ پڑھ کے کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو یہ اسلام کا ایگریمنٹ ہے کہ اللہ ہم ساری زندگی تیری اطاعت کریں گے۔ ایک ایگریمنٹ وہ ہوتا ہے کہ آپ سے جب گناہ ہو جائے تو آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ مجھے معاف کر دے،
اس بیس پہ کہ میں تجھ سے عہد کر رہا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا. اسی کو توبہ کہتے ہیں. تو پھر اب اس ایگریمنٹ کو آپ پورا کریں. تو کوئی بھی اسی طرح نظر مان لیا آپ نے کہ اللہ میرے فلاں مریض کو شفا مل گئی تو میں اتنے 1000 روپے اتنے لاکھ روپے تیری راہ میں صدقہ کروں گا, یہ بھی ایگریمنٹ ہے. یوفون بالنذر, قرآن کہہ رہے ہیں ہمارے نیک بندے نظر کو پورا کرتے ہیں. یا آپ نے کوئی منت مانی اور کہ میرا یہ کام اگر ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا, تو وہ منت پوری کرنا لازم ہے. تو قسم بھی اسی میں داخل ہے, منت بھی اس میں داخل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بھی, یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. وصیت کہتے ہیں بہت تاکید سے کسی بات کا حکم دینا. جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے اس وقت جو آرڈر کرتا ہے اس آرڈر کو وصیت کہا جاتا ہے. تو وہ معمولی آرڈرز نہیں ہوتے. تو گویا اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جو آرڈر دے رہا ہوں یہ ایسے ہے جیسے کوئی تمہارے رشتہ داروں میں دنیا سے جا رہا ہو اور جاتے ہوئے آرڈر دے کے جا رہا ہو. تو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اس کی امپورٹنس کی وجہ سے, اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو وصیت سے اللہ نے تعبیر کیا کہ یہ صرف عام حکام نہیں ہے بلکہ ان کی وصیت ہے. لعلکم تذکرون, شاید کہ تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے. وَأَنَّ هَذَا, اور ایک اور بات کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, کہ یہ ہے میرا راستہ سیدھا سیدھا, جس کو اسلام کہا جاتا ہے, جس کے یہ احکام ہیں جو پہلے دیے گئے ہیں تمہیں. فَاتَّبِعُوهُ, اس کو فالو کرنا ہے تم نے. تو اس کو فالو کرنا ہے, یہ اسلام ہے جس کو تم نے فالو کرنا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, سبیل کی جمع سبل. اور بہت سارے جو طریقے دنیا میں چل رہے ہیں نا, بہت سارے مذاہب ہیں, بہت ساری رسومات ہیں, لا تتبعوا, ان کو فالو نہیں کرنا. اگر تم نے اسلام کو چھوڑ کر, جس کی یہ تعلیمات ہیں جو سیدھی سیدھی تعلیمات تمہیں بتائی جا رہی ہیں, ان کو چھوڑ لیا نا تم نے, تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فتفرق بکم, یہ تمہیں جدا کر دیں گی یہ سارے راستے, عن سبیلہ, اللہ کے راستے سے. تو اسلام کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب کے سب تمہیں اللہ کے دین سے, فطرت سے ہٹا دیں گے وہ سارے کے سارے راستے. ذالکم وصاکم بہ, لہذا یہ بات وہ ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کر رہے ہیں, یعنی صرف ایک اسلام کو تم نے فالو کرنا ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, تم برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن, اللہ فرما رہے ہیں دیکھو جیسے ہم تمہیں قرآن میں نصیحت کر رہے ہیں نا, قرآن میں ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو, والدین سے اچھا سلوک کرو, غربت کے خوف سے اولادوں کو قتل مت کرو, اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو کہ رازق اللہ ہے, تمہیں بھی کھلائے گا اور اولادوں کو بھی کھلائے گا. کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھا کرو کہ میری تنخواہ اتنی ہے تو 2 بچوں میں اتنے کھا سکتے ہیں اتنے نہیں کھا سکتے, یہ چیزیں چھوڑ دو, رازق اللہ ہے. اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ, اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو, اور یتیم کے قریب مت جاؤ مال کے قریب, اور ناپ تول میں کمی مت کرو, اور بات جب کیا کرو تو سوچ سمجھ کے انصاف کی بات کیا کرو, اللہ سے ایگریمنٹ کو پورا کرو, اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو مت کرو. تو یہ سب باتیں ایسی ہیں جو ہم تمہیں قرآن میں بیان کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے اللہ کا تم پر احسان ہے نا کہ واضح انداز میں تمہیں 2 اور 2 4 کی طرح فطرت کے حکام بیان کر رہا ہے, تو یہ احسان ہم نے تم پر نہیں کیا, تم سے پہلے بنی اسرائیل پر بھی کیا ہے, لیکن انہوں نے ناقدری کی ہے. لہذا اللہ کہتے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب, پھر ہم تمہیں یہ بھی بتاتے چلے ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی. یعنی ہم تو آدم سے لے کے یہ باتیں انسانیت کو بتاتے چلے آ رہے ہیں. ہمارا دین تو حقیقت میں ایک ہی ہے جس کی یہ تعلیمات ہیں. ہاں جزیات میں فرق ہوگا, کسی میں 2 نمازیں کسی میں 5 نمازیں, تو وہ تو ہے, لیکن کامن باتیں سب کی ایک ہی ہیں. تو ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تماما علی الذی احسن, جو اس شخص پر اپنی نعمتیں تمام کرنے والی تھیں جو اچھا عمل کرنا چاہتا ہو. احسانہ کا معنی عمل کو خوب اچھی طریقے سے کرنا چاہتا ہے وہ. تو بنی اسرائیل میں بھی جو اچھا بننا چاہتے تھے ان پر اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے تورات دے دی موسیٰ علیہ السلام کو, کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھا بننا چاہتے بھی ہیں. عالم اسلام میں بھی ہیں, یہود میں بھی تھے, عیسائیوں میں بھی تھے, ان سے پہلے بھی لوگوں میں تھے, لیکن ان کو بیچاروں کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا ہوتا. تبھی وہ بعض دفعہ گمراہ کرنے والے مذہبی پیشواؤں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں. وہ ان کو عشق کے نام پہ, رسول کے عشق کے نام پہ, بعض پیروں جاہل پیروں کے عشق کے نام پہ غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں, بعض ان کو کسی اور ٹریک پہ لے جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اچھا بننا چاہتے تھے نا بنی اسرائیل میں, ہم نے کیا کیا, ان پر اپنی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے موسیٰ کو تورات دے دی.
تو وہ تورات بھی یہی کچھ بتاتی تھی جو قرآن بتا رہا ہے۔ کیسے بتاتی تھی؟ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس تورات کی کیا خاصیت تھی؟ ایک تو وہ اللہ کی نعمت کو مکمل کر رہی تھی ایسے بندوں پہ جو اچھا بننا چاہتے ہیں۔ دوسرا اس میں خاصیت تھی وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی اس میں تفصیل تھی۔ ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ ضروری چیز جو سیدھا راستہ جاننے کے لیے اور اس پر چلنے کے لیے ضروری ہے، وہ تمام ضروری چیزیں اللہ نے تورات میں بھی تفصیل سے بیان کر دی تھیں۔ وَہُدًى، اور اس میں بھی گائیڈنس تھی، جیسے قرآن میں گائیڈنس ہے، وہ بھی سیدھا راستہ بتاتی تھی۔ وَرَحْمَةً، اور وہ بھی بنی اسرائیل کے لیے رحمت کا ذریعہ تھی کہ لوگ اس پہ چلیں گے اور اللہ ان پر رحم کرے گا۔ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور تورات کا ایک کام یہ بھی تھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بیان کی تاکہ بنی اسرائیل کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین آ جائے کہ جو خدا اتنی تفصیل سے احکام بیان کر رہا ہے تو خالی میں احکام بیان نہیں کر رہا، یقیناً ان احکام کے بارے میں قیامت کے دن وہ حساب و کتاب بھی لے گا۔ ظاہر ہے امتحان اسی بیس پہ کیا جاتا ہے کہ اس کا رزلٹ بھی اناؤنس ہو۔ تو گویا اللہ نے اس آیت میں ہمیں بھی بتا دیا ہے کہ جب اللہ تمہیں یہ احکام دے رہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، بے حیائی کے قریب مت جاؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو اللہ بھی تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک دن آئے گا تمہیں تمہاری رب سے ملاقات ہوگی اور اللہ تم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو سوال جب ہی کرے گا جب رب سے ملاقات ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں مضمون تورات میں بھی ہم نے بیان کیا، اور تورات بھی بنی اسرائیل کے لیے ایک رحمت اور نعمت ثابت ہوئی تاکہ بنی اسرائیل کو یقین آ جائے کہ اللہ جو احکام دے رہا ہے ان احکام کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا اور ان کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین آ جائے۔ یہ ہمارا بہت امپورٹنٹ رکوع تھا، رکوع نمبر 19 اور 6۔ یہ رکوع ہمارا ختم ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ آگے آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورہ انعام کا آخری رکوع۔ تو اس آخری رکوع میں ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں مختصر گرامر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام کا رکوع نمبر 20 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 7۔ وَهَذَا کتابٌ، اور یہ کتاب ہے یعنی قرآن، انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن برکت والی ہے، فاتبعوہ تم اس کتاب کی اتباع کرو، واتقوا اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان تقولوا کہ کہیں تم یہ کہنا شروع کر دو، ان تقولوا کہ کہیں تم یہ کہہ دو، یعنی یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے نا، اس کی ریزن بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے کیوں نازل کی ہے، کہ کہیں تم یہ کہنا شروع کر دو انما انزل الکتاب، کہ بے شک نازل کی گئی تھی کتاب، علی طائفتین من قبلنا ہم سے پہلے دو طائفوں پر۔ طائفہ کی جمع طوائف آتی ہے، یہ اردو والا طوائف الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی کا طوائف الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ طائفہ عربی میں جماعت کو کہتے ہیں جس کی جمع طوائف، اور طائفتینی دو طائفے، دو جماعتیں۔ تو ان تقولوا کہ تم یہ کہنا نہ شروع کر دو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ ہم سے پہلے بھی دو گروہ تھے جن پر کتاب نازل کی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ۔ وَإِن كُنَّا، ان اصل میں تھا اننا، اور بے شک ہم، کننا بھی اصل میں کوننا ضربنا کی طرح، اور بے شک ہم تھے، عن دراستہم ان کتابوں کے پڑھنے سے، دراسہ پڑھنے کو کہتے ہیں، درس کا معنی بھی پڑھنا، تدریس کا معنی پڑھانا، اور ہم ان کتابوں کے پڑھنے سے لغافلین غافل تھے۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اگر یعنی اللہ یہ کتاب نازل نہ کرتا تو تم یوں کہنا شروع کر دیتے، او تقولو یا تم یہ کہنا شروع کر دو کہیں قیامت کے دن، لو انا کہ اگر انا اصل میں اننا کہ اگر بے شک ہمارے اوپر، انزل علینا نازل کی جاتی ہمارے اوپر، الکتاب کتاب، لکننا لام تاکید کے لیے، کننا اصل میں کوننا ضربنا کی طرح، لکننا تو ہوتے ہم، اہدا منہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ، اہدا کمپیریٹیو ڈگری اصل میں اہدیو تھا، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ، کہ ہم پر بھی اگر کتاب نازل ہوتی نا تو ہم یہود و نصارہ سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقد جاءکم بینہ تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت بھی آ چکی ہے، ورحمہ اور رحمت بھی آ چکی ہے۔ فمن پس کون ہے، اظلم زیادہ ظالم، کمپیریٹیو، ممن اس شخص سے،
کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، جھٹلائے، وصدف عنہا، اور ان آیات سے لوگوں کو بھی روکے۔ صدف یصدف کا معنی روکنا۔ سنجزی، ان قریب ہم جزا دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیات سے ہٹاتے ہیں۔ کیا جزا دیں گے ہم ان کو؟ سوء العذاب، برے عذاب کی، بما کانوا یصدفون، اس لیے کہ وہ تھے ہماری آیات سے ہٹانے والے، یصدفون۔ هل ینظرون، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ یعنی حل یہاں نفی کے معنی میں، حل کے بعد جب الا آتا ہے نا تو اس کا معنی کیا نہیں ہوتا بلکہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ حل ینظرون، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے، الا مگر، ان تأتیہم الملائکہ، کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یاتی ربک، یا رب آ جائے ان کے پاس، او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائیں ان کے پاس تیرے رب کی بعض نشانیاں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آ جائیں گی ان کے پاس تیرے رب کی بعض نشانیاں، تو کیا ہوگا؟ لا ينفع نفسا ایمانھا، کسی نفس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ایمانھا، اس نفس کا ایمان لانا۔ جب یہ لوگ بعض نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کون سا نفس؟ لم تکن آمنت، ایسا نفس لم تکن کہ نہیں تھا وہ، آمنت ایمان لایا، من قبل، اس سے پہلے۔ یعنی بعض نشانیاں جب یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، آ جائیں گی، تو جو نفس ابھی تک ایمان نہیں لے کر آیا، اس نشانی سے پہلے ایمان نہیں لے کر آیا، لا ينفع نفسا ایمانھا، تو ایسے نفس کو اس کا ایمان اب فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ مطلب ہے۔ او کسبت، یا اس نفس نے کمایا ہو، فی ایمانھا، اپنے ایمان میں، خیرن، کوئی نیکی۔ یعنی کوئی نفس اگر اس بعض نشانی کو دیکھ کر ایمان لے آئے، ایسا نفس جو ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا، تو اب ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، یا کسی نفس نے اپنے ایمان میں نیکی اب کما لی تو اب اس کو نیکی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یعنی کوئی نفس جو پہلے سے مومن تو تھا مگر نیکیاں نہیں کرتا تھا، تو وہ بعض نشانیاں دیکھ کر اب وہ نیکی کرے گا تو نیکی بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ قل انتظروا، کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، اس کو ملا کے پڑھتے ہیں قل انتظروا، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس بعض نشانی کا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، فرق یفرق تفریقا، وکانوا شیعا، اور ہو گئے وہ ٹکڑے ٹکڑے۔ شیعہ جماعت کو کہتے ہیں جو کسی خاص گروہ کو فالو کر رہی، کسی خاص امام کو فالو کر رہی ہو، مقتدا کو فالو کر رہی ہو، اور شیعہ اس کی جماعت آتی ہے۔ تو مختلف گروہوں میں بٹ کے ہر ایک نے اپنا کوئی مقتدا اور رہبر بنایا ہوا ہے۔ ان الذین فرقوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو توڑ دیا اور وہ خود فرقوں میں بٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ لست منہم فی شیء، لستا اصل میں تھا لیستا، سمیعتا کی طرح، ضربتا کی طرح، آپ نہیں ہیں، منہم، ان لوگوں میں سے، فی شیء، کسی بھی چیز میں، آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ ثم ینبئہم، پھر اللہ ان کو خبر دے گا، بما کانوا یفعلون، اس فعل کی جو یہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا ترجمہ بھی ابھی آدھا ہوا ہے کیونکہ اس کا ترجمہ ابھی باقی ہے، تو میں انشاءاللہ پھر وقت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اس لیکچر کو مکمل کروں گا، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہماری سورہ انعام انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ انعام کا رکوع نمبر 20 یعنی آخری رکوع، اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 7، اس کا میں ترجمہ شروع کروں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہاں سے ترجمہ اور گرامر ہوگی، اس کے بعد اس کی ہم انشاءاللہ تفسیر پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔